انفال کا مطلب ہے یعنی جس طرح ہم نفل کرتے ہیں نا، نفل اشراق چاشت یہ یعنی، اور انفال کا مطلب ہے نفل کی جمع ہے فرض سے زائد چیز، اور وہ آتات نفل یعنی فرض سے بڑھ کر جو دل کی خوشی سے کی جائے اور اللہ کے بندے حق سے زیادہ عطا کرے، اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ حق سے زیادہ بندوں کو عطا کرے انعام کے طور پہ۔ تو اسی طرح 2 ہجری میں جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق سے زیادہ عطا کیا تھا۔ پہلے جو تھی ایک آگ آ جاتی تھی اور اس کو خڑپ کر جاتی تھی نا، غنیمت کو، مال غنیمت کو، ایک ہمارے پیارے نبی کے لیے غنیمت جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بندوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو ادھر ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر وقت کہتے ہیں آطاعت رسول کرو، جو آطاعت رسول کریں گے نا تو اس سے اللہ کی مرضی، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم مومن ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر ہو تم مومن۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے غنائم اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، تو ڈرو، فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے اور اصلاح کرو آپس کے تعلقات کی اور اطاعت کرو اللہ کی۔ آج میں نے آپ کو اسٹیٹس پہ بھی دیا ہے نا، تعلقات ہر لحاظ سے تم لوگوں نے صحیح سوار کے رکھنے ہیں، دل ہو یا نہ ہو، وہی بندے تم لوگوں کے فرینڈ بنتے ہیں، دوست۔ کس چیز کے دوست؟ تم لوگ آگ کی چنگاریاں قبر میں نہیں لگ کے جاؤ گے، قبر تم لوگوں کو آباد ملے گا، آبادی والی طرف آپ جاؤ گے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور رسول کے لیے تو ڈرو اللہ سے اور اصلاح کرو آپس کے تعلقات کی، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر ہو تم مومن۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان بے یار و مددگار مدینے نکل گئے، ان کے باغات، ان کے قلعے، ان کے کھجوروں کے باغات، ان کے سونے بکسے کدھر رہ گئے؟ مکے میں رہ گئے۔ کس نے پکڑ لیے؟ وہی ابو جہل مشرکین مکہ نے ان کو لے لیا۔ کتنے بڑے بڑے باغات اور ان کے لاکھوں کی فصل کون لیتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ تو یہ لوگ اس طرح تھے کہ ایک ایک چٹائی کے لیے بھی انصار کے محتاج تھے۔ بے سر و سامانی میں گئے تو قریش کا ایک قافلہ تھا جو مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وہ گرفت سے بچ نکلا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبداللہ اور سید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی، غزوہ بدر کو 3 راستے جاتے ہیں، شمال کی جانب روانہ فرمایا، اور دونوں صحابی مقام ہورا تک تشریف لے گئے اور وہی ٹھہر رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو نہایت تیز رفتاری سے مدینے کی طرف آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار اور 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بہت گولڈن چانس تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال سے محرومی بڑی زبردستی سے فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ نے مسلمانوں کے اندر اعلان کیا کہ یہ قریش کا قافلہ مال اور دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ لیکن
لوگ یعنی جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن بس لوگ ادھر غزوہ کیا ہے بدر کی طرف نکل پڑے، جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا کہ لڑائی ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ رہ گئے، اور کچھ پیارے نبی رسول اللہ روانگی کے لیے تیار ہوئے، تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، 313۔ باقی انصار، پھر انصار میں سے 12 قبیلہ اوز خجرج سے تھے، اور 17 قبیلہ حضرج سے تھے، اوس سے تھے، خزرج سے تھے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ تو کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری۔ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، اور ہمارے حضرت مقداد کے 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 3 آدمی سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت علی، حضرت مرثد اور حضرت مرثد کے حصے میں 1 اونٹ دیا، اور یہ تینوں جو تھے پھر یہ تینوں باری باری اس پہ سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ علم جو تھا، ایک تو مہاجرین کو بنایا گیا، اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دی گیا، اور انصار کا عمل سعد بن معاذ کو۔ جرنیل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت منصف بن عمیر کو دیا گیا، وہی جو بہت لاڈلے تھے، اسلام قبول کیا، پھر جنگ بدر میں جب شہید ہوئے تو اس کو کفن نہیں تھا، یعنی ایسا کپڑا اس پہ ڈال دیا گیا کہ کبھی پاؤں نظر آتے تھے، اور کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شہادت پہ رو پڑے تھے کہ اے لاڈلے، تیرے تو کپڑوں کا، تیرے تو قیمتی عطروں کا ایک چرچا تھا، اور آج تیرے لیے کفن نہیں ہے۔ تو یہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس کو ہم اپنی مرضی سے ہمارے بال کھلے ہوں اور ہمارے ناچ ہو اور 5 گانوں سے لوگ ناچیں، اور ہمارا وہ دستور بھی نہ ہو جس کو ہمارے نبی نے ہمارے مسلمانوں کے لیے پسند کیا ہے۔ تو اسی طرح پورے لشکر میں صرف یہی جو تھے بزرگ شہ سوار تھے، اور ساکا کی کمان حضرت قیس بن ابی سغا کے حوالے کی گئی۔ سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ رسول اللہ اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینہ کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والے شاہراہ عام پر چلتے ہوئے روحا تک تشریف لے گئے، پھر وہاں آگے بڑھ کے مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دائیں جانب کترا کے چلتے، یعنی بڑے طریقے سے خاموشی کے ساتھ دوسری طرف نکلے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، مشرکین مکہ کو، اور نازیہ وادی پر پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی، پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر حاکان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد صفرا سے گزر کر پھر وہ درہ سے اتر کر صفرا کے قریب جا پہنچے۔ وہاں کے 2 آدمی ان کو ملے اور ان سے قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے ان کو پھر بدر کی طرف روانہ کیا۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو تھا وہ کافی چوکنا اور کافی ہوشیار تھا۔ اس قافلے کا نگہبان تھا، حد درجہ محتاط تھا،
اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس جلدی ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامہ کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے۔ اس نے فوراً دمدم بن عمرو غفاری کو پیسے دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں اعلان کرو۔ یہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک جو تھی وہ چپڑی اور کجاوا اور الٹا کیا اور کرتا پاڑا اور وادی مکہ میں اس اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے، اس پر محمد صلی اللہ اور اس کے ساتھی دعویٰ بولے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اس کو پا سکو گے یا نہیں، مدد مدد۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ سارے مکے میں دو ہی کی طرح لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اسی طرح گویا سبھی نکل پڑے، خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ جس سے قرض لیا تھا اس کو بھیج دیا۔ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ ابو سفیان کی طرف جو لشکر کا سپہ سالار تھا ابو جہل بن ہشام تھا، اور قریش کے 9 معزز آدمی اس کے رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ اس وقت ان کو ابلیس بھی بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کا خلیہ بنا کے، یعنی انسانی شکل، اور سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ تھا نا کہ تھوڑا خیال آ گیا کہ بنو کنانہ کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم نے مکے کو خالی کیا ہے، بنو کنانہ نہ آئے۔ تو شیطان نے ان کے سردار کا شکل اختیار کر لیا کہ نہ میں بھی تو تم لوگوں کے ساتھ ہوں، کنانہ کا فکر چھوڑیے، پیارے نبی کی طرف بھاگے۔ اور اسی طرح یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی اور جینے دو، ان کے تو دماغ میں فائرنگ ہوئی ہے، یہ کون سا تم نے کرتا پہنا ہے، یہ کون سا یہ والا کون سا تم نے چادر لی ہے، گرمی ہے، یہ کون سا، یہ تو ان وقتوں کا ضرورت تھا، پردہ و حیا اب نہیں ہے۔ تو یہ بھی شیطان ہے، انسان کی شکل میں شیطان ہے۔ ابھی جب ہم موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے نا، وہ گاڑی میں آ رہے تھے تو موٹر سائیکل پہ لڑکیوں کے سب کچھ نظر آ رہے تھے، تو ادھر تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایک ایک قمیص کا داغا کیا ہے، جہنم کے آگ کی زنجیریں ہیں، اور سارے لڑکے اور مرد انجوائے کر رہے تھے، دور دور تک ان لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو نظر تو بہت اچھی نظر اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ تار تار کیا ہے، جہنم کی زنجیریں ہیں، ادھر ہی چاہیے نا، لحب الخیر لشدید، صرف دنیا کے لیے جلدی چاہتے ہیں، دیر پا نفع نہیں چاہتے۔ قبر میں تو ان ساروں کے سوالات کا جواب تو ضرور ہے۔ کیا ہوا کہ اس نے کنانہ کا شکل اختیار کیا، سردار کا، سراقہ بن مالک کا، کہ نہ مت ڈرو، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، بس جاؤ۔ پھر اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ
اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے شان دکھاتے ہوئے اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینے کی جانب روانہ ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی داڑھ اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبات اور غضب سے معمور، اس پر کچکچائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کی طرف بدر کی جانب چلے جا رہے تھے۔ ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمی اور اپنے اموال کی حفاظت کے غرض سے نکلے ہیں اور اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے، لہٰذا آپ سب واپس مدینہ چلے جائیں۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلے جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کڑا ہو گیا اور نہایت غرور و تکبر سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، ناچ گانا کریں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائے گی اور سارا عرب اور ہمارا سفر و اجتماع کا حال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری داغ بیٹھ جائے گی۔ ہم تو بوڑھے ہو گئے، پاکستان کا قرضہ ختم نہیں ہو رہا، ہم تو بوڑھے ہو رہے ٹیکس دے دے کے، ہمارے تو ان لوگوں نے کمر کے تیر عوام کے نکال دیے، لیکن ان کے بیگموں کے محلات ختم نہیں ہوتے، نہ دبئی میں نہ سوئٹزرلینڈ میں اور ادھر بھی جہاں خوبصورت وادیاں ہیں، ہمارے تو تیر ان لوگوں نے ختم کیے۔ ادھر بادشاہوں کو دو سلام ان پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، لوگ ہمارا دبدبہ ذرا دیکھے اور ان پہ ذرا روب بیٹھ جائے گی، ہم تو بدر میں رہیں گے اس والے۔ بنو زہرہ کا خلیفہ بھی ان کے ساتھ تھا، ایک تو وہ شیطان تھا، وہ بھی تو ابھی دیکھیں گے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بنو زہرہ قبیلے نے بھی جو 300 تھے وہ لوگ بھی یعنی اس میں شامل نہیں ہوئے، بس واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کی گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت اور شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ حالات کی اس اچانک پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں دروپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا، کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دوا رہی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے بات کی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل نے یہی پیغمبروں سے انکار کیا تھا نا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پروردگار چلے اور لڑے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔
اس کے ساتھ علمبردار حضرت سعد بن معاذ نے جو انصارہ میں سے تھے تو اس نے بھی مشورہ کیا. انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. یعنی اس طرح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہ میں مشورہ ذرا انصار سے بھی کر دوں. تو یہ بات یعنی کہ تم لوگ تیار ہو. تو اس پہ علمبردار حضرت سعد بن معاذ نے یہ بات سمجھ لی اور انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے روح سین ہماری طرف ہے. آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہیں, یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں یہ سب حق ہے, اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع و اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے. لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرما دیجئے. اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر پہ کودنا چاہیں تو ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ کود پڑیں گے, ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا. انصاروں نے بھی اعلان کر دیا. حضرت سعد کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آپ پر نشاط طاری ہو گئی. آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو, اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا. واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. ہر پیغمبر کو پتہ چلتا ہے کہ القاء کہ کیا کیا ہونا ہے, کدھر کدھر سردار مریں گے, اس چشمے پہ کتنے بندے آئیں گے اور کتنے تمہارے مجاہدین سے وہ قتل ہوں گے. نبی کو پتہ چل جاتا ہے. واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد رسول اللہ آگے بڑھے اور اسی طرح پھر آپ نے دریافت فرمایا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بہت سے آپ نے پوچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھو ادھر جو آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بدر کے ساتھ, تو مشرکین مکہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو تعداد کے بارے میں بتا دیا کہ وہ لوگ مشرکین مکہ جو ہے ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے. پھر آپ نے پوچھا ان کے اندر معزز ترین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ کے 2 صاحبزادے عتبہ شیبہ اور اس طرح سارے, یعنی نوفل بن خلد و حارث, یعنی نظر بن حارث, جتنے بھی تھے تو ان کے یعنی سارے چنے ہوئے سارے لوگ آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے. یعنی سارے معززین آئے تھے لشکر میں, سارے ادھر سردار بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے اسی رات کو ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر مسلح برسی اور ان کے پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی, لیکن مسلمانوں پر بہار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا. شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا. اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے لگے. قیام خوشگوار ہوا اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین بدر کے جتنے بھی پہلے والا جو چشمہ آ رہا تھا تو ادھر بیٹھنے لگے. تو اس پر حضرت حباب بن منظر نے فیصلہ کیا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے چشموں کو چھوڑتے ہیں, جو اینڈ والا چشمہ آتا ہے تو ہم ادھر پہ بیٹھ جائیں گے, ادھر پڑاؤ ڈالیں گے, پھر ہم باقی چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھریں گے. اس کے بعد قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں باقی نہیں ملے گا.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत ठीक मशवरा दिया। इसके बाद आप लश्कर समेत उठे और आधी रात गए दुश्मन के सबसे करीब तरीन चश्मे पर पहुँच कर पड़ाव डाल दिया। फिर असहाबा ने हौज़ बनाया और बाकी तमाम चश्मों को बंद कर दिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब फरमाई और मैदान जंग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इशारे फरमाए जा रहे थे कि ये फ़लाँ का कत्लगाह है, ये फ़लाँ का कत्लगाह है, इंशाअल्लाह ये कल फ़लाँ का कत्लगाह है, इंशाअल्लाह। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फिर अपने रब की बशारतें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह होते ही तुम लोग अपनी आंखों से अपने रब की बशारतें देखोगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की ये आयत नाज़िल की, जब अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अमन और बेखौफी के तौर पर नींद तारी कर रहा था और तुम पर आसानी से पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें इसके ज़रिए पाक कर दे, तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे और तुम्हारे दिल मजबूत कर दे और तुम्हारे कदम जमा दे। ये रात जुम्मा 17 रमज़ान 2 हिजरी की रात थी और आप इस महीने के 8 और या 12 तारीख मदीने से रवाना हुए थे। दूसरी तरफ से कुरैश ने वादी के दबाने के बाहर अपने कैंप में रात गुजारी। सुबह अपने तमाम दोस्तों समेत टेले से उतरकर बदर की जानिब रवाना हुए। एक ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के हौज़ की जानिब बढ़ा। आपने फरमाया, इन्हें छोड़ दो, मगर इनमें से जिसने पानी पिया वो इस जंग में मारा गया। सिर्फ हकीम बिन हज़ाम बाकी बचा। इसके बाद मुसलमान हुआ और बहुत अच्छा मुसलमान बन गया था और इसका दस्तूर यह था कि जब पुख्ता कसम कानी होती तो कहता था कि कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे बदर के दिन निजात दे दी। बहरहाल जब कुरैश मुतमईन हो गए तो उन्होंने मदनी लश्कर की क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाने के लिए उमैर बिन वहब को रवाना किया। उमैर ने घोड़े पर सवार होकर लश्कर का चक्कर लगाए, फिर वापस आया। फिर उसने कहा कि ज़रा दूर तक जाके देखूं। फिर उसने देखा तो उसने वापसी जाकर कहा कि मैंने जो कुछ पाया तो नहीं, लेकिन एक कुरैश के लोगों, मैंने बहुत सारी बलाओं को ज़रूर देखा है और ऐसी बलाएं देखी हैं जो मौत को लादे हुए हैं। यस्रब के ऊंट अपने ऊपर खालिस मौत सवार किए हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी सारी हिफाजत जो है वो मलजा और मावा खुद इनकी तलवारें हैं, कोई और चीज़ नहीं। खुदा की कसम मैं समझता हूँ, अभी मुशरिकीन मक्का का बंदा कहता है कि बस बलाएं हैं, वापस जाओ। रोब अल्लाह ताला, रोब कौन डालता है? वही ज़ात। खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि इनका कोई आदमी तुम्हारे आदमी को कत्ल किए बग़ैर कत्ल ना होगा। अगर तुम्हारे ख़ास अफराद को उन्होंने मार लिया तो इसके बाद जीने का मज़ा ही किया। इसलिए ज़रा अच्छी तरह सोच समझ लो। इस मौके पर अबू जहल के ख़िलाफ़ जो मार्का आराई पे तुला हुआ था, एक और झगड़ा उठ खड़ा हुआ जिस पर मुतालबा किया कि जंग के बग़ैर मक्का वापस जाएं। उसने कहा कि जंग के बग़ैर मक्का वापस जाएं। फिर इस तरह हुआ कि उतबा ने भी कहा कि कौन सा काम है जो इसने कहा है आप लोगों को वापस ले जाएं, और खलीद बिन उमर ने भी कहा है कि देखो जंग नहीं करना चाहिए, बात यह है कि हमें वापस जाना चाहिए। इसके बाद उतबा ने हकीम बिन हज़ाम से कहा कि तुम हंजलिया के पोते के पास जाओ, क्योंकि लोगों के मामलात को बिगाड़ने और भड़काने के सिलसिले में मुझे इसके अलावा किसी और से कोई अंदेशा नहीं। हंजलिया के पोते से मुराद अबू जहल, हंजलिया उसकी माँ थी, कि जाओ उनसे बात करो, यानी कि वो आग भड़काने वाला है। अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों को देखकर उतबा का सीना जो है वो सूज आया है।
لیکن باخدا ہم واپس نہیں ہوں گے۔ عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گاہ گئی، اسی طرح ہوش پر جوش غالب ہو گیا اور یہ سارا جو تدبیر تھا وہ بے نتیجہ رہا۔ مشرکین کا لشکر جب نمودار ہوا، دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ ہم کتنے غرور و تکبر سے پیارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہماری یہ لڑکیاں کالج اور یونیورسٹیوں کی کس حالت میں موٹر سائیکلوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کس طرح ان کے جو بریزیئر کلر کے ہیں وہ سارے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ ہمارے بلوچستان کے فروٹوں کا کیا حال ہے، ہمارے کوئٹہ کے فروٹوں کا کیا، اولے پڑ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اور فصلیں ایسے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے پیارے نبی کی دعا تھی کہ صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح، یونوح علیہ السلام کی قوم کی طرح، شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ان کو ہر غلط کی طرح نہ مٹانا، کہ بوڑھی عورتیں برقعے اور اسکارف پہنیں، اور جن لڑکیوں سے لڑکوں اور مردوں اور بوڑھوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ اس حالت میں موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے اور دور دور تک ان کی ساری چیزیں نظر آئے، نظارے ہو، پیچھے سے بھی نظارے ہو، ادھر سے بھی نظارے ہو۔ مخالفت ہے نا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول کی مخالفت کے لیے اتنے غرور میں آ رہے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ، میں واک کر رہی تھی نا، تو یہ ساری تفسیر تو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اس کے پیپر بھی دے چکے تھے، تو میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اور پیارے نبی کے محبت میں روئی جا رہی تھی کہ یا اللہ، ہم تیرے نبی کو کون سا چہرہ بتائیں گے، وہ تو ہمارے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے لیے دعائیں کی ہیں کہ میری امت میری امت۔ ہم نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کی ہے۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں یعنی تباہ کر کے رکھ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کی ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر کوئی نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے مسلمانوں کی صفیں درست فرما دیے۔ اب بھی وہ مشرکین مکہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو وہ سرخ اونٹ والا جو جرنیل بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کے ہاتھوں سے کوئی بچ کے نہیں نکلے گا، بس بھاگنا ہی صحیح ہے۔ وہ سرخ اونٹوں کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی کیا تھا۔ وہ اگر اس کا قد اتنا نہیں تھا، لیکن جب بڑوں میں بھی جاتے تھے تو پھر اس کے برابر ہو جاتے تھے۔ یہ تو اللہ کی شان تھی۔ پھر کیا ہوا، پھر جب صفے درست کیے جا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائے جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنما فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جمگھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائے تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپڑ کی طرف یعنی خیمہ ایک چھپڑ بنایا تھا نا کھجوروں سے، اس کی طرف واپس گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے، ابو جہل بھی اب دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جو اللہ سے فیصلے کی دعا کی ابو جہل، دیکھو اس نے کہا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج ہی توڑ دے۔ ابو جہل کہہ رہے، بات تو ادھر آتی ہے نا کہ ہر بندہ میرے سمیت اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو اگر
اگر ہم لوگ سر جھکا لے اور ہدایت کا رنگ لے لے، انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کی دین میں قربانی کی بڑی ضرورت ہے۔ اپنی انا کے لیے نہیں کرو گے، اپنے نفس کے لیے نہیں کرو گے وہی جو اللہ تعالیٰ کا، قربانی کرو۔ فصلی ربک وانحر، نماز پڑھو قربانی کرو۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن بدترین سے بدترین رہے گا۔ ہم نے دین کے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ قربانی کی آئی ہے نا، قربانی دو۔ پھر اس طرح ہوا کہ ابو جہل نے بھی دعا کی، ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی، اور اس نے کہا کہ اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے آج تو توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہاری کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔